على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، بحمد اللہ آج 18واں پارہ سورہ مومنون کی ابتدائی آیات کی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ پچھلے 8-10 ماہ کے اندر ہم نے 3 سپارے، چونکہ ہم نے بنی اسرائیل سے 15 پارے سے شروع کیا تھا، اور آج 18واں سپارہ شروع ہو گیا۔ یعنی چوتھا سپارہ درس قرآن کا ہمارا مسجد بلال کے اندر، یہ آج ابتدائی آیات آپ نے سنی۔ سورہ مومنون نزول کے اعتبار سے 74 نمبر پر ہیں۔ سورہ انبیاء کے بعد یہ سورت نازل ہوئی، اور ترتیب مصحفی میں یعنی قرآن کے اندر یہ 23ویں نمبر پہ ہیں۔ اس سے پہلے 22 صورتیں ہیں۔ سورہ مومنون کا سورہ حج کے ساتھ ربط اور تعلق وہ یہ ہے کہ سورہ حج میں عذاب کا بیان تھا کہ کس کس طرح اللہ رب العزت کے عذابات آئیں، اللہ کی طرف سے عذاب آئیں۔ اب سورہ مومنون کے اندر عذاب سے بچنے کے اسباب کا ذکر فرمایا۔ یہ باتیں صرف اور صرف اشاعت التوحید والے آپ کو بتا سکتے ہیں، یہ دعویٰ ہے الحمدللہ۔ اس پہ غور کیا کریں، ایک سورت کے متعلق یہ معلومات ہر بندے کو ہونی چاہیے۔ تو اس میں عذاب سے بچنے کے اسباب یہ جوڑ ہیں کہ اس میں عذاب کا ذکر فرمایا پچھلی سورت میں، اب اس میں اسباب کیا ہے عذاب سے بچنے کے، اس کا ذکر فرمایا۔ اور دوسرا ربط کہ سورہ حج میں تفصیلاً شرک کا رد فرمایا، تفصیل کے ساتھ رد شرک کیا۔ اب اس سورت میں یعنی سورہ مومنون میں مسئلہ توحید کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا گیا، اور وہ دلائل کیا ہیں؟ وہ 3 عقلی، نقلی اور وحی، ان 3 دلائل کے ساتھ مسئلہ توحید کو ثابت کیا ہے۔ نمبر 3، سورہ حج میں اعمال المشرکین کا بیان کیا، مشرکین کے اعمال، افعال ان کی، اس کا ذکر فرمایا۔ اب اس سورت میں یعنی سورہ مومنون میں صفات المومنین کا ذکر فرمایا، وہاں مشرکین کے اعمال کا ذکر، یہاں مومنین کے صفات کا ذکر فرمایا۔ سورت کے امتیازات یعنی یہ سورت باقی صورتوں سے کن کن چیزوں میں ممتاز ہے، امتیازات کیا ہے، یہ ممتاز کن کن وجوہات سے ہیں؟ تو سورہ مومنون ممتاز ہیں دلائل اعترافیہ کے ساتھ، اور مطلب یہ ہے کہ مشرکین سے سوال کیا گیا اس میں کئی مقامات پہ، اور انہوں نے جوابات دیے، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، انہوں نے جواب دیے، ہاں میں جواب دیا کہ ہاں یہ کام ہے، یہ ہے۔ یہ صورت ممتاز ہے باقی صورتوں سے مشرکین کی بدحالی کے ذکر کے ساتھ جو قیامت والے دن ان کی ہوگی، ٹھیک ہے؟ قیامت والے دن جو مشرکین کی بدحالی ہوگی، جو نحوست ہوگی، اس کے ذکر کے ساتھ یہ صورت باقی صورتوں میں ممتاز ہے۔ سورت کا دعویٰ رد شرک مطلقاً اور اثبات التوحید بالادلۃ الثلاثہ، مطلقاً شرک کا رد اور 3 دلائل کے ساتھ توحید کا اثبات۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ ان آیتوں میں اللہ نے مومنین کے اوصاف ذکر کیے اور دین کا نچوڑ اللہ نے ذکر کیا ہے، پورا نچوڑ اس میں، یہ ایسی جامع آیات ہیں، ٹھیک ہے؟ کامیابی اور فلاح و بہبود کے اللہ رب العزت نے راز بتا دیے۔ قد افلح المؤمنون، تحقیق ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ ہر بندے کی چاہت ہوتی ہے کہ مجھے
کامیابی مل جائے، ہر بندے کی چاہت ہوتی ہے کہ مجھے کامرانی مل جائے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ رب کے قرآن نے کن لوگوں کو کامیاب ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نزدیک کون لوگ کامیاب ہے، کامران ہیں؟ فرمایا قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے ہیں۔ کن وجوہات سے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ ہیں کامیاب کہ جو اپنی نمازوں میں خاشعون، خشوع اختیار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، خشوع، خاشعون، خشوع اختیار کرنے والے ہیں، سکوت کے ساتھ صحیح طریقے کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ نماز پڑھتے ہیں اوپر دیکھتے ہیں۔ بعض لوگ، میں نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے، ایک بندے کو ایک دم اس کی گھڑی کی طرف دھیان گیا تو اس نے گھڑی سیٹ کرنی شروع کری، ٹین ٹین، نماز میں، ٹھیک ہے۔ تو ایسی نماز ہو تو پھر کہتے ہیں قبول نہیں ہوتی دعائیں، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ کامیاب ہونے والے عن اللغو، جو لغو لا یعنی چیزوں سے اعراض کرتے ہیں۔ اور زاد المسیر میں امام بغوی نے ذکر کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیں، ہر شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور گناہوں میں اکبر الکبائر الشرک باللہ ہے، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اس لیے ہم نے تمام گناہوں میں شرک کو مقدم رکھا ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کامیاب ہونے والے لوگ وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھا ہے، ٹھیک ہے، باقی ہر گناہ سے محفوظ رکھے بندہ، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا وہ لوگ کامیاب ہونے والے جو لغو لا یعنی، اور اس میں باقی کئی چیزیں، ساری چیزیں، ٹھیک ہے، اس سے علماء مفسرین نے لکھا یہ ڈول سرنا، ٹھیک ہے، لغو چیزیں ہیں، لا یعنی چیزیں ہیں، ڈول باجا، ٹھیک ہے، اس سے اب اعراض کرے بندہ۔ آج کل تو نوجوان نسل کا اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک مشغلہ بن چکا ہے نا، اسے کوئی غلطی گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک گاؤں میں امام آیا ایک علاقے میں، وہ بہت خوبصورت تھا چہرے سے، ٹھیک ہے نا، وہ پگ باندھی ہوئی ہے، صحیح۔ لوگوں نے کہا جی آپ ہماری اگر امامت کریں، آپ امام بن جائیں تو آپ بہت خوبصورت انسان ہیں اور اچھے بھی ہیں، باتیں اچھی کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط پہ میں امامت کروں گا، شرط یہ کہ آپ نے کبھی اپنے پروگرامات میں ڈول سرنا یہ چیزیں نہیں، ان لوگوں کو نہیں منگانا ہے۔ وہ کہیں ان لوگوں سے تعلق رکھتا تھا کہ جو ان چیزوں سے زیادہ محبت رکھنے والے تھے، اور اس کے سامنے وہ برداشت نہیں کر پاتے، پھر لگ جاتے اس میں۔ لوگوں نے کہا واہ بھائی، ہمارے امام صاحب کتنے تقوی دار امام اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ بھائی ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ نے، میں شرط پہ امام یہاں پہ رہوں گا کہ آپ ان چیزوں کو، ان لوگوں کو آپ نہیں بلایا کریں گے۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ کئی سال گزرے، ایک بندے کی شادی پہ اس نے بلا لیے بندے کچھ، تو جو ہی ڈول سرنا کی آواز سنی، ٹانگ مولوی صاحب کی پگڑی اور کتابیں سب کچھ جگہ پہ نکل گئے، ادھر ڈانس شروع ہو گئے، اور ساتھ کہتے گئے کہ میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ ان لوگوں کو نہ بلایا کریں، میں نہیں برداشت کر سکتا ہوں، میں ٹھہر نہیں سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ایسا نہ ہونا، مرد کے لیے یہ چیزیں تو اچھی لگتی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، اسے رجل ہے وہ، ٹھیک ہے، اور وہ جدھر ٹنگ کی آواز سنے، آج کل نوجوانوں کو آپ دیکھیں وہ ڈانس کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اتنا برا لگتا ہے۔ تو ان چیزوں سے، یہ لایانی چیزیں ہیں، لغو چیزیں ہیں، اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے۔ پنچپیر علاقے گاؤں سوابی میں پہلے، یہ آپ ادھر بھی ہوگا، بیلوں کے ذریعے گندم کو جو ہے نا وہ کرتے تھے، تھریشر، اسے آپ کیا کہتے ہیں، ہم اسے غوبل کہتے ہیں، درمن، بیلوں کو اوپر پھرا پھرا کر وہ گندم نکال لیتے تھے اسے نا، بھوسا، ابھی تو تھریشر نکل آئے۔ تو ایک بیل تھا، تو وہ وہاں پر ڈول بجایا کرتے تھے بیلوں کو تیز کرنے کے لیے، تو وہ ایک بیل کو عادت پڑ گئی تھی ڈول کی، ٹھیک ہے۔ تو پھر لوگ ابھی تک وہ مثال چل رہی ہے کہ جو بھی کوئی اس قسم کی حرکت کرے کہتے ہیں یہ فلاں کی بیل کی طرح ہے، کیونکہ وہ بیل پھر جدھر یہ ٹنگ کی آواز سنتا وہ اس کے گھر پہنچ جاتا،
کیونکہ وہ عادت اس کے دماغ میں وہ چیز پڑی تھی نا، کیونکہ وہ جب گندم کے لیے وہ کرتا کام تو وہ ڈول بجاتے ساتھ۔ بہرحال ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے، حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے، فتنوں کا دور ہے، بچنا مشکل ہے۔ تو فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ کامیاب ہونے والے عن اللغو، جو لغو لایانی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ لوگ کامیاب ہونے والے ہم للزکاة فاعلون، جو اپنے نفس کی تزکیہ کرنے والے ہیں۔ یہ معنی کیوں کیا، زکوٰۃ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ یہ صورت مکی ہے اور زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تھا مدینہ میں، تو یہاں پر اس کے مراد وہ زکوٰۃ نہیں جو مال میں ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کا اپنے نفس کی پاکیزگی۔ نماز میں یہ دو صورتیں جو میں نے پڑھی ہے اس میں اس معنی کی تائید ہوتی ہے، قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے آپ کو پاک کر دیا۔ قد افلح من زکاہا، دوسری صورت سے شمس میں جو دوسری رکعت میں پڑھی اس میں بھی اس معنی کی تائید ہو رہی ہے، اور قرآن کی کئی مقامات پہ یہ مثال کے طور پہ دو معنی بتا دیے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، وہ لوگ کامیاب ہونے والے للزکاة فاعلون، جو اپنے آپ کو پاک کرنے والے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ کامیاب ہونے والے لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم، مگر ان کی بیویوں کے ساتھ، او ما ملکت ایمانہم، یا وہ جن کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ، یعنی ان کی لونڈیاں ان کے لیے جائز ہے، حلال ہیں، ان کی بیویاں جن سے نکاح ہوا ہے وہ حلال ہیں۔ ان دو کے علاوہ یہ دو جو ہیں رشتے ان کے لیے، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، اس میں ان پہ کوئی ملامت نہیں ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، لیکن جس نے اپنی ان دو رشتوں کے علاوہ کوئی راستہ تلاش کر دیا، یعنی نکاح شدہ عورت کے علاوہ یا اپنی لونڈی کے علاوہ کوئی راستہ تلاش کیا، اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، یہی دین کے حدود کو توڑنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ نکاح میں عورت ہو یا لونڈی ہو، تو لونڈی والا سسٹم آج کل نہیں ہے، ایک ہی باقی رہ گیا، نکاح میں عورت جو ہو اس کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کرے تو پھر وہ کیا ہے، یہ حد سے تجاوز کرنے والے، یہ فلاح و بہبود پانے والے ہیں جو ان چیزوں پہ عمل کریں۔ والذین هم لاماناتہم، اور وہ لوگ کامیاب ہونے والے ہم لاماناتہم، جو اپنے عہد و پیمان کے، وعہدہم راعون، اپنی امانتوں کے عہد و پیمان کی رعایت کرتے ہیں، جو اپنی عہد و پیمان اپنی امانات کی کیا کرتے ہیں، رعایت کرنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور نماز کا پہلے بھی ذکر فرمایا ہے اور آخر میں بھی ذکر فرمایا ہے، مطلب یہ ہے کہ بیچ میں کئی باتیں ہیں لیکن یہ نہ ہو کہ نماز بھول جائے، نماز ہر حال میں پڑھنی ہے، نماز کی معافی کسی صورت میں نہیں، ٹھیک ہے، بیچ میں تذکرے کر کے آخر میں پھر فرمایا والذین، اور وہ لوگ ہم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے، دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اور حافظوا یہ اس میں مشارک دون اشتراک من الجانبین ہوتا ہے، باب مفاعلہ ہے، مناظرہ، مباحثہ، مجادلہ دونوں طرف سے، تو مطلب یہ ہے اللہ فرماتے ہیں میرے بندو دنیا میں نماز کی حفاظت تم نے کرنی ہے اور قیامت والے دن تمہیں جنت میں نے عطا کرنا ہے، ٹھیک ہے، نماز کے ذریعے حفاظت تمہاری وہ میں کروں گا پھر، لیکن دنیا میں اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث حقیقی ہیں، الذین یرثون الفردوس، ہم کہتے ہیں فلاں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں،
ہم دعا کرتے ہیں جنت الفردوس، فردوس کا یہاں ذکر فرما دیا ہے، فرمایا الذین، یہ لوگ ہیں یرثون الفردوس، جنت فردوس کے وارث ہے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت فردوس میں رہیں گے۔ یرثون، وارث کا لفظ استعمال کیا، یہ کیوں؟ ٹھیک ہے، جو جنت فردوس کے وارث ہے، تو دو معنی مفسرین نے کیے بڑے زبردست ہے۔ یہ وارث کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے جنت تمام انسانوں کے لیے تیار کی ہے، لیکن ان میں جنہوں نے انکار کیا، شرک کیا، کفار مشرکین نکل گئے ہیں، اور ان کی وراثت مومنین کے حق میں آ گئی ہے۔ ایک معنی، ٹھیک ہے، اور دوسرا معنی وراثت کی جو شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ نے معنی کیا ہے، وہ فرماتے ہیں یرثون اس لیے فرمایا ہے، یہ وراثت کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ مطلب یہ ہے وراثت پہ کوئی شفا کر نہیں سکتا ہے، کیونکہ وہ وارث جو ہوتا ہے اس کا وراثت پہ کوئی شفا کر سکتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ جنت مومنین کی جو ہے اس پہ کوئی شفا کرنے والا نہیں ہے، یہ جنت انہی کے لیے تیار کر رکھی ہے، اور یہ مومنین اس میں کوئی لمحے کے لیے نہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابدالآباد جنت میں رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔